ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلیٰ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کی لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی حاضر القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی، اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزر چکا، ہم نے اس ماہ مبارک میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، آج بس یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک یقیناً نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نیکیوں کو ضربیں لگتی ہیں۔ بڑے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، انہوں نے رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کیے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے اور ایک بہترین طریقے سے اپنی شاندار ٹریننگ کی ہے۔ یہ تو سعادت مند بندے کی بات ہے، خوش نصیب بندے کی بات ہے، وہ رمضان المبارک میں جو اعمال کر رہا تھا اسے رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رکھ رہا ہے۔ لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں، کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو ربانی مسلمان نہیں تھے، رمضانی مسلمان ہیں، جو رمضان المبارک میں تو بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق اور بڑی لگن کے ساتھ نیک اعمال کر رہے تھے، دن کے روزے تھے، راتوں کا قیام تھا، کثرت تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار سے تر زبان، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ رمضان گزرا تو شاید انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو کام کیے ہیں ان کے بدلے میں زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اگلوں کی تیاری کرتے ہیں اور اگلے رمضان پھر معافی مانگ لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو رمضانی مسلمان کہتے ہیں، ربانی مسلمان نہیں ہیں۔ جو ربانی مسلمان ہوتے ہیں ان کی علامات کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی ایک منظر کشی کی ہے، حکماً اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورہ الحجر اور اس کی آخری دو آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ تسبیح بیان کیجئے، تعریف کیجئے اپنے رب کی، حمد کیجئے اپنے خالق کائنات کی، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکماً یہ بات فرما رہے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے ربانی مسلمان جو ہوتا ہے اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ایک اچھا مسلمان، ایک ربانی مسلمان، اللہ رسول سے صحیح دل و جان سے سچی محبت کرنے والا مسلمان، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ اپنے رب کی تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف عمل کر لیتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہا پس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ تو مسلمان جو صحیح معنوں میں اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کی تسبیح میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اس کی تلاوت قرآن اور اس کے ذکر و اذکار کا معمول جو رمضان میں ہے وہ رمضان کے بعد بھی اسے جاری اور ساری رکھتا ہے، وہ رب کی اسی طرح سے حمد بیان کرتا ہے، اسی طرح سے تعریفی کلمات کہتا ہے، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے جیسے وہ رمضان المبارک میں تھا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ بڑے سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، بہت سارے ہم میں سے بھی ایسے ہیں، یہ رمضان المبارک میں اس بات کا خیال رکھتے رہے ہیں کہ ہم نے نماز کو باجماعت پڑھنا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنے کاروباری مراکز کو بند کیا کرتے تھے، دنیاوی مصروفیات کو ترک کیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے حضور سجدہ کرنا ہے، زمین نیاز کو جھکانا ہے، آواز آئی ہے، بلاوا آیا ہے، اذان ہوئی ہے، اب میں نے مسجد کی طرف جانا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مسجد کی طرف نکل آیا کرتے تھے اور آ کے نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، یہ جو نماز پڑھنے والا کام ہے یہ آپ نے اس کو ہمیشگی میں کرتے رہنا ہے۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا اس بات کے اوپر ایمان بھی ہے اور الحمدللہ ہم نے یہ بات پڑھی بھی ہے، صحابہ کرام نے ہم تک یہ بات پہنچائی بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو تھی، آپ کے سجدہ کرنے کا جو انداز تھا اور جو معمول تھا، وہ تو اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام لگن اور ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ طویل سجدے کی وجہ سے، لمبے لمبے سجدوں کی وجہ سے، پیارے آقا کا سجدے میں اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی وجہ سے میں اکثر ڈر جایا کرتی کہ کہیں پیارے آقا کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، کہیں نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، جو آپ حرکت نہیں کر رہے، جو آپ سجدے سے اٹھ نہیں رہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رب نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو آپ کے طویل سجدے کی وجہ سے میں خدشات میں پڑ جاتی، پریشان ہو جایا کرتی، اتنے طویل سجدے ہوتے پیارے آقا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ مخاطب پیارے آقا، پیغام پوری انسانیت کو اور تمام مسلمانوں کو رب کائنات کا ہے کہ آپ بہترین بندہ بننا چاہتے ہیں، ربانی مسلمان بننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور شاندار کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی پوری زندگی میں اس بات کا عہد کیجئے کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس رب کی عبادت کرتے رہیں گے، اس رب کی تسبیح کرتے رہیں گے، جب جب وہ ہمیں حکم دے گا اس کے حضور اس کے گھر میں حاضری دے کے اپنی زمین لحاظ کو جھکاتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، عبادت میں مشغول رہیے۔ جب ہم قرآن مجید کے دوسرے مقامات کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانیت کا مقصد پیدائش ہی یہ ہے، انہیں بنانے کا مقصد یہ ہے، ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو تخلیق اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ حالانکہ یہ بات مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں، ان کی تو خوراک ہی اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے باوجود دو نیو مخلوق اللہ رب العالمین نے تخلیق کی، انہیں پیدا کیا، انسان اور جنوں کو، کہ وہ رب کی عبادت کریں۔ اب ان کا خاص مقصد یہ ہے، مقصد حیات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب جو بندہ اپنے اس مقصد حیات کو سمجھ لیتا ہے، بڑی آسان سی، بڑی سادہ، عام فہم میں سمجھ آ جانے والی بات ہے کہ جو اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے یقیناً دنیا کا شاندار بندہ بن جاتا ہے، یقیناً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کے مطابق کام کر رہا ہے۔
سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی مشین ہے جو کسی خاص کام کے لیے بنی ہے، کوئی صفائی کرنے والی مشین ہے اور وہ پراپر اچھے طریقے سے صفائی کا کام کر رہی ہے، کوئی بندہ بھی اسے ریپلیس نہیں کرے گا، اسے بند نہیں کرے گا، اس کو توڑے گا نہیں، اس کا نقصان نہیں کرے گا، اسے ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کام کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، اس کے لیے خاص کام بتایا ہے، خاص مقصد بتایا ہے۔ انسان نامی جو مخلوق میں نے تخلیق کی ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، یا اپنی زمین نیاز کو اس رب کے سامنے اس کے حکم کے مطابق جھکائیں، جیسے وہ کہتا ہے ویسے زندگی بسر کریں۔ تو جو بندہ اپنے اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جاتی۔ اسی بات کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اوپر بیان کیا ہے، میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا جو نظام ہے، یہ جو دنیا میں انسان آتے ہیں، ایک ٹائم گزارتے ہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہ دنیا میں جتنے بھی انسانیت نہیں، جتنی بھی روحیں ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک محدود لمٹ کے لیے، ایک محدود ٹائم کے لیے دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو سانس لے رہا ہے ایک وقت آنا اس کی سانسیں رک جانی ہے، جو یہاں پہ جی رہا ہے ایک وقت آنا اس جہاں کو چھوڑ کے دوسرے جہاں کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ یہ نظام ربی ہے، ایسا ہی ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ جو بھی ذی روح ہے اس سب نے یہاں سے جانا ہے، پرماننٹ یہاں پہ نہ کوئی آیا ہے نہ کسی نے آنا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو ہم نے نظام بنایا ہے زندگی اور موت کا، یہ تمہارا آنا اور تمہارا جانا اور اس کے درمیان کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ بڑا اہم ترین ٹائم ہے۔ یہ تو تمہاری زندگی ہے، جو اس کا سٹارٹ ہے تمہاری عقل اور شعور کے ساتھ، جو ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خاص حکم دیتے ہیں کہ پھر تم نے یہ ساری زندگی میں کیا کرنا ہے، لیبلوکم، ہم نے آزمائش کرنی ہے تمہاری، ہم نے چیک کرنا ہے تمہیں۔ تمہاری عقل شعور کے ساتھ ہی تمہارا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے، وہ تمہارا چیک کرنا رب العالمین کا جو تمہیں چیک کرنے کا انداز ہے وہ کیا ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا پرکھنا چاہتے ہیں رب تعالیٰ، کیوں دی اس نے ہمیں زندگی، کیوں جی رہے ہیں ہم، کیوں چل رہی ہیں ہماری سانسیں، یہ سب کچھ کیوں ہے، ہم کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، زندگی کیوں دی گئی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ چیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ پرکھنا چاہتے ہیں، اللہ کسوٹی پہ رکھ کے تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹ آتا ہے۔ آنا سب نے ہے، رب کے پاس جانا سب نے ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے، کیسا خوبصورت اور کیسا پیارا سمجھانے کا انداز ہے رب کائنات کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی اور موت کا نظام یہ سب کے ساتھ ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس سے ہم نے زندگی دی ہے، اور جب تک ہم چاہیں گے وہ جیے گا۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات کے سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوقات مل کے کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں، سب کی پلاننگ ایک ہو، سوچ ایک ہو، مقصد ایک ہو جائے، فلاں کے ساتھ ہم نے اس کو جینے نہیں دینا ہے، اسے نقصان پہنچانا ہے، اس کی زندگی کو ختم کر دینا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات کے ساری مخلوقات کی ساری توانائیاں، طاقتیں، قوتیں مل کر بھی جس بندے کو رب نقصان سے بچانا چاہے، ان کی ساری توانائیاں، ان ساری مخلوقات کی ساری قوتیں مل کے بھی اسے ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ گولیوں کی بچھار سے بھی بچ جاتا ہے، وہ بم بلاسٹ جہاں پہ ہوتے ہیں سینکڑوں مر جاتے ہیں، لیکن اس نے جینا ہے، اسے رب بچا لیتے ہیں۔ وہ دکھایا اس نے، بتایا اس نے، دنیا میں کئی ایک مسالے موجود، اب کوئی دیکھنے والا دیکھے، کہنے والا کہے، سوچے اس کے اوپر تو جواب یقیناً نفی میں آئے گا۔ یہ ایک تختہ ہے اور یہ بڑا دریا کی موجیں اور بہتا ہوا پانی ہے، اور یہاں پہ ایک لکڑی کا تختہ اور اس کے اوپر بچہ ہے، اور بچہ بھی شیر خوار ہے، دودھ پینے والا بچہ، چھوٹا بچہ جو خود سے موونگ بھی نہیں کر سکتا، ہل جل بھی نہیں سکتا ہے،
جسے کہا کہ لٹا دو اور اس تختے کے اوپر ڈال کے دریا برد کر دو، یہ تمہارا کام ہے، اور اسے بچا لینا، اسے زندگی دینا اور اسے نبی بنانا اور اس کے ذریعے سے پوری کائنات میں اپنے پیغام کو پہنچانا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ دنیا کہتی ہے ناممکن ہے، یہ بچ نہیں سکتا، لیکن میں رب بچانا چاہوں گا، دیکھو کیسے بچاتا ہوں۔ یہ تختے پہ ہے، دریا میں ہے، پانی کی موجوں میں ہے، کس کے دل میں رحم ڈالا؟ وہ جو اس کا دشمن ہے، جس کے گھر میں اس نے پرورش پانی ہے، اسی دشمن کے دل میں رحم ڈال کے، اپنے باغی کے دل میں رحم ڈال کے، اپنے نبی کی اس کے گھر میں پرورش کروا کے بتا دیا کہ جسے رب بچانا چاہے اسے دنیا کا کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم تو پتہ نہیں کس بات کے اوپر ڈرتے ہیں اور خوف کھا جاتے ہیں۔ پیارے آقا نے کہا پوری دنیا مل کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب رب نہ چاہے۔ جب رب بچانے پہ آئے ساری طاقتیں قوتیں فیل ہو جاتی ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی بھی کام نہیں کرتی ہے، دوربینیں اور خوردبینیں بھی جواب دے جاتی ہیں، وہاں پہ سامنے کھڑا بندہ بھی دکھتا نہیں ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب وہ نکالنے پہ آتا ہے تو سامنے والوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے اور اپنے نبی کو وہاں سے نکال کے لے جاتے۔ لیکن جب وہ کسی کو پکڑتا ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے، جب کسی کو نقصان پہنچنا ہوتا ہے، تو کہا اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم لوہے کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے چلے جاؤ۔ دیکھیے کیسا کویسچن مارک سٹائل ہے رب کائنات کا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کی مضبوط سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہو، بڑی سیکورٹی کے حصار میں ہو، بل پروف اور بم پروف تم نے جیکٹس پہن رکھی ہیں۔ آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی کی بات کر لیتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو پورا سیو کیا ہوا ہے، سامنے تمہیں حفاظت کے لیے کھڑے سینکڑوں لوگ ہیں جو سینہ تان کے کھڑے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے، لیکن رب کا حکم ہے کہ آج گولی تمہیں لگنی ہے، آج تمہاری موت کا دن ہے، آج تمہارا کوچ کر جانے کا ٹائم ہے، آج تمہارا دنیا چھوڑ جانے کا دن ہے، آج تم اس جہاں سے رخصت ہو جانے والے ہو۔ ساری دنیا کھڑی ہے، حفاظت کرنے والے کھڑے ہیں، ایکٹیو کھڑے ہیں، لیکن رب کہتے ہیں کہ ہم نے بلا لیا ہے، آج آنا ہے تم نے، بتاؤ کون ہے تمہیں جو ہم سے بچا سکتا ہے اور موت سے تمہیں روک سکتا ہے۔ یہ بڑی بڑی سلاخیں، یہ بڑے بڑے حصار اور یہ بڑی بڑی سیکورٹی سب کچھ دھرے کی دھرے رہ جائیں گے جب ہمارا پیغام آتا ہے، جب ہمارا بلاوا آتا ہے۔ ہماری طاقتیں ایسی ہیں، قوتیں ایسی ہیں کہ جب ہم کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، پاس لے جانا چاہتے ہیں، نقصان پہ لانا چاہتے ہیں، اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ دنیا کا مقصد یہ ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اس موت و حیات کے قائم کے دوران اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، اور وہ بڑا اچھا بندہ، بڑا شاندار بندہ، بڑا خوش نصیب بندہ کہ جس نے رمضان کی ٹریننگ میں یہ بات سیکھی، اور یقیناً اللہ کی توفیق سے انسان کے من میں یہ باتیں آتی ہیں کہ میں نے سابقہ زندگی میں جو اعمال کیے ہیں وہ غلط تھے، اللہ کی بغاوت والے تھے، نافرمانی والے تھے، رمضان میں رب سے میں نے توبہ کی ہے، اب میں نے نماز کو باجماعت پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، رمضان کے بعد بھی ایسا ہی میں یہ پڑھتا رہوں گا۔ میں نے رمضان میں ارادہ کیا تھا کہ فلاں تسبیح فلاں وظیفہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے سارا سال اسے کرتے رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت وہ ہے جو تم مرنے تک، اپنی موت کے وقت تک اسے کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم کے لیے آپ نے کیا اور دوسرے ٹائم کے اوپر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث سن لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ ترین عمل ہے، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں؟ اب دیکھیے کیسا خوبصورت انداز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ خواہش تو یقیناً یہ میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی، اور صحابہ کرام کے دل میں بھی بدرجہ آتم یہ خواہش موجود تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے، ان کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ اللہ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کس عمل سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟
تو صحابہ کرام جو اس شوق اور شوق کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے تھے، جو اس بات کی خواہش ہمہ وقت اپنے دل میں رکھا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ تو چلے کون سا کام کرے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم وہ کام سن لیں، دیکھ لیں، جان لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ ترین عمل ہے وہ ہے ما دوامها واقل، ایسا عمل جسے ہمیشگی کے ساتھ انسان اختیار کرے، ایسا نیکی کا کام جسے انسان کبھی نہ چھوڑے، چاہے وہ بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو۔ بہت بڑے بڑے اعمال نہیں بتائے ہیں کہ بے شک تھوڑا عمل ہو، چھوٹا عمل ہو، معمولی نیکی ہو، آپ نے ارادہ کیا، اب اس ارادے کے اوپر اپنی زندگی میں ساری زندگی کاربند رہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو بات اس حدیث کو سمجھائے دیتا ہوں۔ آپ نے رمضان میں ارادہ کیا، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جی میں نے یہ خاص اماؤنٹ ہے، یہ میں نے اللہ کے لیے دیتے رہنا ہے۔ آپ نے رمضان میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ نماز جو نفلی نماز ہے، میں نے رمضان میں قیام اللیل شروع کیا تھا، تراویح شروع کی تھی، رمضان کے بعد میں اس نماز کو تہجد کی شکل میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے رمضان میں ارادہ کیا تھا کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ رمضان گیا، میں نے قرآن کو بند کر کے الماری میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ میں نے اس کو اپنا معمول بنا لینا ہے، اپنے صبح میں، اپنی دوپہر میں، شام میں، جب مجھے وقت ملے گا میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، چاہے میں ایک رکوع کیوں نہ کروں، لیکن میں نے پورا سال قرآن کو پڑھتے رہنا ہے۔ بظاہر بڑا تھوڑا سا کام، معمولی سا کام، ایک رکوع میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے، یا 100 1000 روپیہ ایک مہینے کے بعد خرچ کرنے میں کتنے سے پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی ایک تسبیح، کوئی ایک وظیفہ جو آپ نے رمضان میں شروع کیا تھا وہ رمضان کے بعد بھی آپ کرتے ہیں، یقیناً رمضان میں آپ نے ٹائم نکالا، آپ بعد میں نکالتے ہیں تو کتنا سا نکال لیں گے آپ، لیکن اگر آپ نے اس پہ ہمیشگی اختیار کر لی ہے، رمضان المبارک کے بعد اسے کرتے رہے ہیں، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل ہے، کہ تم نے اپنے عمل کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لی، اسے کرتے رہے ہو۔ رمضان میں نماز باجماعت بہت سارے لوگ پڑھتے رہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، رمضان گزرتا ہے، باجماعت تو باجماعت رہ گئی، وہ نماز سے دور چلے جاتے، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ رمضان میں مسجدیں تنگی کا شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اتنی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اتنے لوگ ذوق و شوق کے ساتھ مساجد میں آتے ہیں، رمضان گزرتا ہے تو وہی ایک آدھی صف جو 2 صفیں رمضان سے پہلے تھی وہی بعد میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کون ہے، کون کرنے والے اس طرح سے، کون ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رب صرف رمضان میں دیکھتا ہے، رب صرف رمضان میں کیے گئے اعمال کو قبول کرتا ہے؟ کن کو یہ غلط فہمی لگ گئی ہے، کن کی یہ سوچیں بن گئی ہیں کہ رمضان میں صدقہ کریں گے تو ثواب ہوگا، رمضان کے بعد نہیں ملے گا؟ ایسے کون سے مسلمان ہیں جن کی یہ سوچ ہے؟ کہاں سے یہ فتویٰ انہیں کس نے دیا ہے؟ کون جس نے انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ آئیے رمضان میں اللہ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کیجئے، رمضان جائے گا مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معافی ہو گئی ہے، اب پورا سال جناب اب لمبی تان کے سو جائیے، اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باقی سارے پچھلے مال اللہ نے سارے معاف کر دیے، آپ کی بخشش ہو گئی ہے، اب نئے سرے سے نئے کام شروع کر لیجئے، جیسے شیطان کو کھول دیا گیا ہے شوال کے ساتھ ہی ویسے آپ بھی کھل گئے ہیں، جو دل میں آتا ہے جو من میں آتا ہے کیجئے۔ اب رمضان گزر گیا، وہ رحم دلی جو تھی، وہ جو شفقت تھی، وہ جو اللہ کی عبادت کا ذوق اور شوق تھا، اب اسے ختم کر دیجئے کیونکہ رمضان گیا اور اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف ایک عمل بتاتا ہوں ایک صحابی کا، دیکھیے بظاہر بڑا چھوٹا سا کام ہے، بڑا معمولی سا عمل ہے، لیکن ہمیشگی اختیار کی، سدا بہار یہ کام کیا، اجر دیکھیے کتنا بڑا ہے، قدر دیکھیے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، انعام دیکھیے کتنا بڑا دیا گیا ہے، اور دنیا میں ہی نواز دیا گیا ہے۔ یہ بشارت اور خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی گئی ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، لیکن کچھ لوگ اعمال اس طرح سے کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے والے ان کے انداز اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بدلے عطا کر دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے، کہ میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو میرے ساتھ جبرائیل تھے اور ہم جنت کی سیر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے ہم سب کو اپنی جنت کا مالک بنا دے۔ کہا ہم جنت کی سیر کر رہے تھے تو مجھے میرے چلنے سے آگے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں چل رہا تھا لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ مجھ سے آگے بھی کچھ چل رہا ہے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا ایک تم ہو اور ایک میں ہوں،
ہمارے ساتھ تیسرا تو کوئی ہے نہیں، تو یہ کس کے قدموں کی آواز جو مجھے سنائی دے رہی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کے مؤذن ہیں، یہ بلال حبشی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ دنیا میں چل رہے ہیں، مدینے کی سرزمین میں، یہ مکہ کی سرزمین میں چل رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ دنیا میں چل رہے ہیں، رب کا نظام ہے، وہ سنانا چاہے تو دنیا کے قدموں کی آواز جنتوں میں اپنے نبی کو سنا دے۔ یہ اس کے قدموں کی آواز ہے جو آپ سن رہے ہیں، یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے جو اللہ آپ کو اپنی جنت میں سنا رہا ہے۔ اتنے پاکیزہ قدم بلال کے، چلتا زمین پہ، آواز آسمانوں پہ، رب کی جنت میں پیارے آقا کو رب سنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے من میں شوق پیدا ہوا، آئے سبحان اللہ، میں قربان جاؤں بلال تیری عظمت پہ، جہاں کہیں لیٹا ہے اللہ تیرے مدفن پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اب میرے من میں خیال آیا دنیا میں جاؤں گا، جا کے بلال سے پوچھوں گا بلال کیا کمال کرتے رہے ہو، اور بلال ایسا کون سا کام کرتے رہے ہو کہ تمہارا چلنا دنیا میں، قدم تمہارے زمین پہ، اور آواز رب اپنے آسمانوں پہ، اپنی جنت میں اپنے محبوب کو سنائے۔ وہ کام مجھے بھی تو بتاؤ کہ ایسا کون سا کام کیا ہے جو میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ چلتے دنیا میں ہو اور اللہ آواز آسمانوں پہ اپنی جنتوں میں سناتا۔ بات کر رہا ہوں عمل چھوٹا ہو، معمولی ہو، تھوڑا ہو، لیکن اگر ہمیشگی والا ہے تو رب اس کی کتنی قدر کرتا ہے۔ پیارے آقا آئے، پوچھا بلال سے بلال کیا کرتے ہو؟ کچھ یاد نہیں ہے، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، لیکن ایک کام مجھے یاد ہے، ایک عمل مجھے یاد ہے جو میں نے کیا ہے، اور جب سے آپ سے سنا ہے تب سے لے کے آج تک کر رہا ہوں، کبھی بھی میں نے ناغہ نہیں کیا ہے۔ پوچھا بتاؤ وہ کون سا ایسا کام ہے؟ کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ بھی وضو کرتا ہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے عمل سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی رضات اور خوشنودی عطا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے آپ کی یہ حدیث آپ کی زبان مبارک سے سنی ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں، بلال دن میں کرے، دوپہر میں کرے، شام میں کرے یا رات میں وضو کرے، پیارے آقا جب بھی میں نے وضو کیا ہے میں نے یہ 2 رکعتیں ادا کرنا نہیں چھوڑی۔ مجھے لگتا ہے یہی میرا عمل میرے رب کو پسند آیا ہے، میرے دنیا میں چلنے کی آواز آپ کو اپنی جنت میں سنا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تھوڑا عمل ہو، معمولی عمل ہو، چھوٹا عمل ہو، لیکن اگر ہمیشہ ہے، ہمیشگی والا ہے تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ بڑی محبت کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ جو ہمیشگی میں عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو استقامت اختیار کرنے والا ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر رمضان یا غیر رمضان، حی علی الصلاۃ لبیک اللہم لبیک، حی علی الفلاح، بالکل میں آیا میرا رب، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا، تیری آواز آئی ہے، پکار آئی ہے، ندا آئی ہے، اذان سنی ہے، بلاوا آیا ہے، میں آ رہا ہوں تیرے پاس تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ رب مجھے دنیا کی کوئی بھی مصروفیات روک نہیں سکتی ہے، میرا دنیاوی کوئی بھی کام میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، میرے لیے رمضان اور غیر رمضان مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے تجھ سے عہد کیا ہے جب تک رہوں گا، جب تک سانسیں چلیں گی تیری عبادت کرتا رہوں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، تیرے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اللہ تو نے بلایا ہے، میں یقیناً تیرے گھر میں آؤں گا۔ یہ زندگی بسر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ یہاں پہ سوال ہے، سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو اللہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ پوچھئے خود سے، آئیے گریبانوں میں دیکھتے ہیں کیا میں اور آپ رمضانی مسلمان ہیں یا ربانی مسلمان ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی رمضان المبارک میں تھی جیسے ویسے اب ہے، یا اس میں چینجنگ آ چکی ہے؟ وہ ہماری تسبیحات، وہ ہماری تکبیرات، وہ ہماری تلاوت قرآن، وہ ہمارا کثرت ذکر و اذکار، وہ صدقات و خیرات، وہ رمضان کے روزے اور راتوں کا لمبا قیام، کیا ہم ابھی تک اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں یا ہم نے چھوڑ دیا ہے سب کچھ؟ کیا اب ہم نماز کو باجماعت پڑھ رہے ہیں یا ہم کہتے ہیں جی پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو اذان ہوئی ہے چلے جاتے ہیں؟ جب میں دیکھتا ہوں مساجد کی طرف تو جواب تو یہی آتا ہے کہ ہم تھک گئے، بڑی محنت کر لی ہم نے، بخش کرتے ہم پچھلے سارے ہمارے گناہ، معافی مل گئی، اب نئے شروع کرتے ہیں، اب نئے سٹائل سے اپنے شیطان بھائی کے ساتھ دوستانہ نبھاتے ہیں، اس کے ساتھ بھائی چارہ قائم رکھنا ہے، رمضان آئے گا پھر رب سے صلح کر لیں۔ کثرت تو یہی نظر آتی ہے، مساجد کی جو حاضری ہے وہ تو یہی بتاتی ہے، مساجد میں آنے والے جو ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تھے
رمضان کے مسلمان رمضانی تھے، رمضان گیا اب ہم بھی گئے، اب رمضان آئے گا پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ وہ جیسے فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، وہ موسمی پرندے ہوتے ہیں، جب ان کا موسم آتا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے وہ اپنے علاقوں سے کوچ کر کے ان علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں جہاں پہ گرمی ہوتی ہے۔ اپنی حیات کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے وہ طویل سفر کر کے ان علاقوں کی طرف آتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں یہ مہاجر پرندے ہیں، یہ فصلی بٹیرے ہیں، یہ موسمی پرندے ہیں، آئے ہیں وقت کے ساتھ جب موسم چینج ہوگا اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے وہ رمضان میں آئے تھے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، موسم بہار تھا نیکیوں کا، شاندار سیزن تھا نیکیوں کا، ضربیں لگ رہی تھی نیک اعمال کو۔ انہوں نے کہا چلیں ہم بھی کچھ حصہ لے لیتے ہیں، اب یہ رمضان گیا ہے یہ اپنے وطن کی طرف لوٹ گئے، یہ جس کے تھے اسی کے ہو گئے۔ یہ رمضان سے پہلے بھی شیطان کے بھائی تھے، یہ رمضان میں آئے تھے رب سے صلح کی، رمضان کے بعد پھر اس سے دوست آنا شروع کر لیا۔ یاد رکھیے ایک کامل مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک بہترین ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں نا میرا رب اللہ ہے پھر وہ اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی، پھر وہ رب کے ساتھ بغاوت نہیں کرتے، پھر ان کا اعلان پتہ کیا ہوتا ہے، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کہیے میری نماز، میری قربانی، میرے جینے کا مقصد، میرے موت، سب کچھ میں یہ بات اعلانیہ کہتا ہوں للہ رب العالمین، یہ سب میرے رب کے لیے۔ وہ اپنی نمازوں میں سستیاں نہیں کرتے، وہ اپنے نیک اعمال کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، سدا بہار کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا معمولی سا کام، وہ لوگ جو رات کو قیام کرنے والے، اللہ سب کے قیاموں کو قبول فرما لے۔ وہ جو تہجد کی نماز پڑھنے والے، بڑے اللہ کے برگزیدہ لوگ، بڑے خوش نصیب لوگ، یقین مانیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پلے باندھ کے لے جائیے۔ رمضان تو گزر گیا، بڑا آسان سا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، کہ جس بندے نے رات میں وہ اٹھا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ پچھلی رات میں اٹھتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، اب یہ وضو کرتا ہے، وہ لمبا چوڑا قیام نہیں کیا ہے، لمبی چوڑی عبادت نہیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، کہا یہ اٹھتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ کتنی رکعتیں پڑھتا ہے جی؟ صرف 2 رکعتیں، اور اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، یہ ان 2 رکعتوں میں صرف 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں اور ان میں صرف 100 آیات تلاوت کرتا ہے۔ بڑا آہستہ پڑھنے والا، بڑا سلولی پڑھنے والا بندہ بھی 100 آیات کی تلاوت 15 منٹ کے اندر کر لیتا ہے۔ 2 رکعتیں 15 منٹ کا ٹائم، کیا کرتا ہے؟ 100 آیات پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلام پھیرتا ہے اللہ 3 انعام کرتا ہے، یہ سلام پھیرتا ہے اللہ 3 انعام کرتا ہے۔ پہلا انعام، جو بندہ رات میں اٹھے 2 رکعتیں پڑھے، 4 6 8 10 کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 11 رکعتیں ساری زندگی تہجد کی نماز میں پڑھی ہیں، قیام اللیل کیا ہے، اور آپ کا یہ معمول تھا، آپ کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ قیام کا عالم یہ ہے، عائشہ فرماتی ہیں صرف 2 رکعتوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اب ان 2 سورتوں کو ملائیں تو 3.25 پارے بنتے ہیں، تو صرف 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ امت کے لیے کیا کہا کہ صرف 100 آیات پڑھ لو، 100 آیات 2 رکعتوں میں، اللہ 3 انعام کرے گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا انعام، گناہوں کی معافی مل جانا ہی بہت بڑی بشارت ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا انعام، اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے، مانگ میرے بندے جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بندہ ہے بڑی دبلی پتلی ٹانگوں والا، بڑا مارکا سا بندہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کمزور سا بندہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، طاقت اتنی ہے، قوت اتنی ہے، رب کا محبوب اتنا ہے، اعمال اتنے شاندار ہیں،
काम ऐसे ज़बरदस्त हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं छोटे कद का है, मामूली सा, कमज़ोर सा, नकाहत वाला बंदा है, पतली पतली टांगे हैं। अब देखिए बंदा हो, मर्द हो और उसकी टांगे पतली पतली बच्चों जैसी हों, वो कैसा कमज़ोर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा कमज़ोर बंदा है, लेकिन क्या करता है, कहते अल्लाह आज बारिश बरसनी चाहिए। ऐसी ताकत होती है इसकी इस बात में, ऐसी अल्लाह कदर करता है इसके इन अल्फाज की, उसी वक्त आसमानों से बारिश बरसना शुरू हो जाती है। अल्लाह मुंह से निकले कलिमात की ऐसी कदर करता है। दुनिया की नजरों में वो कुछ नहीं होता, लेकिन इबादत में, रब के साथ ताल्लुक में उसका रिश्ता ऐसा मजबूत हो जाता है, रब को राजी ऐसे वो कर लेता है। बज़ाहिरन देखने में मामूली है, लेकिन आवाज़ में ऐसी ताकत है, अल्फाज ऐसे शानदार है, अल्लाह उन्हें ज़ायगा नहीं करता। जैसे कहता है, जो कहता है, अल्लाह उसी वक्त पूरा कर देता है। 100 रकते 100 आयात तिलावत करने वाला 2 रकतों में फरमाया अल्लाह इसे मुस्तजाब दुआवात बना देता है। अल्लाह इसे इसकी दुआओं को कबूल करता है। जो रब से मांगता है, देरी हो सकती है लेकिन अल्लाह अता कर देता है। तीसरा इनाम सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकते पढ़ने वाला और इनमें सिर्फ 100 आयात तिलावत करने वाला, अल्लाह तीसरा इनाम ये करते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इससे हर मूजी बीमारी से छुटकारा अता कर देता है। लोग कहें ये बीमारी बड़ी आन पड़ी है, सुनिए हदीस तक़वे के साथ, यकीन ये कामिल के साथ, ये प्यारे आका के प्यारे अल्फाज हैं। जो तहज्जुद की नमाज में 100 आयात तिलावत करता है 2 रकतों के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुनियावी तमाम परेशानियों से, तमाम बीमारियों से निजात अता कर देते। ये 100 आयात के लिए है। अब आगे चलिए, ये हदीस का अगला हिस्सा है। फरमाया एक बंदा है वो 100 नहीं पढ़ता, सिर्फ 10 आयात पढ़ता है, सिर्फ 10 आयात पढ़ता है। ये हदीस के अल्फाज हैं। ये उठा उसी वक्त है, रात में उठा है, लंबा क़याम नहीं किया, सिर्फ 10 आयात पढ़ता है। आपको यहाँ मैं एक बात बता दूँ, जो आखिरी 2 सूरह है ना, सूरह फलक और नास, इनकी कुल आयात 11 है। देखिए कितनी शार्ट नमाज है, कितनी मुख्तसर वक़्त की नमाज है, 5 से 6 मिनट की नमाज, और इसने बस वही 5-6 मिनट लगाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हर रोज़ उठता है, तहज्जुद के लिए उठता है, वज़ू करता है, रब ताला को याद करने के लिए मुसल्ला पे खड़ा होता है, दुनिया सोई है, ये रब से बातें करने के लिए खड़ा हुआ है, और सिर्फ 10 आयात आखिरी 2 सूरह इसने पढ़ी है। फरमाया ये नमाज से फारिग होता है, सारी दुनिया गफलत वालों में शामिल हो सकती है, अल्लाह इसे गाफिलीन के सफ़ से निकाल के ज़ाकिरीन की सफ़ में शामिल कर देता है। कितना आसान काम है। मुख्तसर वक़्त के लिए हमेश की इख्तियार कीजिए, जैसे रमज़ान में हम कर रहे थे। दुआ कीजिए अल्लाह रमज़ान के बाद भी तौफीक अता करे। वो अमल अल्लाह को बड़े महबूब हैं जो बेशक थोड़े हों लेकिन हमेशगी वाले हों। आइए दुआ कीजिए अल्लाह हमें तमाम नेक अमाल हमेशा करने की तौफीक अता करे। अल्लाह ज़िंदा रखे इस्लाम की बेहतरीन हालत में, अल्लाह मौत दे, ईमान पे शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।